أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمانان مکرم، میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے میں چونکہ ربیع الاول کا پہلا ہفتہ تھا تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک پہلو پر روشنی ڈالی گئی تھی. پھر ساتھ ساتھ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ سارا مہینہ ربیع الاول کا جب تک ختم ہو نہیں جاتا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالے گی اور پھر اس امت کے احوال کو ساتھ ہی ساتھ بیان کیا جائے گا کہ ہمارے آقا کا طرز زندگی کیا تھا، لیکن اس امت نے کیا کر بیٹھا. تو گزشتہ جمعے کے اندر آخر میں یہ بات آئی تھی کہ آقا کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے. تو میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوا بس یہ کہنا چاہوں گا کہ رب ذوالجلال نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے اس میں رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے آقا کو ایک نمایاں طور پر پیدا کیا تھا. یہ بات تو صحیح ہے کہ رب ذوالجلال نے ہر ایک پیغمبر کا ہر موڑ پر ساتھ دیا ہے. بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جن پر تہمتیں لگی ہیں. حضرت موسیٰ پر تہمت لگی تھی، حضرت یوسف پر تہمت لگی تھی، حضرت عیسیٰ پر تہمت لگی تھی، پھر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہمت لگی تھی. حضرت یوسف پر جب تہمت لگی چونکہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ میرا یوسف گناہوں سے بری ہے، حضرت یوسف کے ساتھ
یہ تہمت لگی تھی کہ حضرت یوسف نے زلیخا کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ قرآن نے سورہ یوسف کے اندر بڑی وضاحت سے، بڑے میٹھے اور پیارے انداز سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب جب لوگوں کے درمیان یہ بات پھیل گئی کہ یوسف زلیخا کے ساتھ، یوسف کا چکر چل رہا ہے، یوسف نے برائی کا، بدی کا ارادہ کیا ہے، اب اس کو ختم کون کرے گا؟ تو اللہ نے دیکھا کہ میرے محبوب، میرے بندے یوسف پر تہمت لگی ہے، تو رب ذوالجلال نے ایک بچے کو پیدا کیا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، چھوٹا گہوارے کا بچہ، دودھ پیتا بچہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے رب ذوالجلال نے اس کو کھڑا کر دیا۔ یہ مجھے یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بتانا مقصد نہیں ہے، یہاں پر بتانا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی شان کو بتانا مقصود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب باتیں چہمی گویاں ہونے لگیں تو اللہ نے بچے کو پیدا کر دیا۔ بچے کے الفاظ قرآن کریم میں نوٹ ہیں۔ بچہ کہتا ہے قد من قبل او دبر، فیصلہ بچہ کرنے لگا، قوم کو سمجھانے لگا، ایک الگ تفصیل ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچے کو بول عطا کیے۔ پھر باری آئی حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ لوگوں کے اندر ہلچل مچ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا دستور ہے جب میاں اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو اس وقت بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، یہاں پر ماجرا الٹا ہے۔ حضرت مریم کو ڈانٹنے لگے، کانت امو کی بغیہ، مریم تیری ماں تو بدکار نہیں تھی، تو کیسے بدکاری میں ملوث ہو گئی؟ بغیر شوہر کے تیرا بچہ آیا تو کہاں سے آیا؟ تو رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے کے کھیلتے ہوئے بچے، اللہ رب ذوالجلال نے گویائی عطا فرمائی تو کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، بعد میں تہمت میری ماں پہ لگانا، پہلی میری بات کو سن لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے انجیل بھی مجھ پر اتارا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر کے بھی بھیجا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں تہمت حضرت عیسیٰ کی ماں مریم پہ لگی تو اللہ رب ذوالجلال کو بچے کو گویائی دینی پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بول دینا پڑا تو گواہی بچے نے دی، لیکن یہی تہمت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ منزہہ مبرہ، جب ان کا ہار گم ہو جاتا ہے، واقعی کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، پہلے سے وقت ہمارا کم طے کیا گیا ہے، جب تہمت لگتی ہے تو اب مکے کے کفار کو ایک بہانہ مل جاتا ہے، منافقین کو بہانہ مل جاتا ہے کہ اب ہم انسٹ کریں گے محمد کی، اب ہم انسٹ کریں گے، تہمت لگائیں گے، بڑا مزہ آئے گا کہ محمد کی ہم اف اف کرنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا وقت تھا تو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن واقعے کے آخر میں یوں ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اکیلے مدینہ لے کر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ ایک قافلے میں تھیں، قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ویٹ ہے، جو ان کی جسامت ہے، بالکل بچی کی طرح تھا، یعنی بہت ہلکی پلکی تھیں۔ جس کجاوے میں حضرت عائشہ کو رکھا جاتا تھا، لوگوں کو اٹھانے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ بیٹی ہیں بھی یا نہیں، اتنی ہلکی تھی۔ قافلہ تھا، قافلہ نکلنے کی تیاری میں تھا، حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے نکل پڑی۔ ادھر قافلہ نکلنے کے لیے کھڑا ہے، وہاں پر حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر بیٹھی ہیں، اس کو لے کر کے چلے گئے۔
سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے اندر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن حضرت عائشہ وہاں پر موجود تھی۔ جب حضرت عائشہ قضائے حاجت سے واپس آ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو گیا ہے، نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، پریشان ہے، اب کروں کیا؟ تو حضرت عائشہ واپس گئی، جہاں پر کسی آدمی کی، کسی بندے کی، کسی مخلوق کی نظر نہ پڑے، وہاں پر گئی، مٹی کا سہارا لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں پر اپنے زانوں کو رکھ کر کے آرام فرمانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی قافلہ گزرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی کو، اپنے ایک مقرب کو، اپنے ایک محبوب بندے کو اس کام میں لگا دیتے کہ بھائی جب مسلمانوں کا قافلہ ادھر سے ادھر کو نکل جائے تو کوئی نہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہوگی، تلاشی کے لیے تم ذمہ دار رہو گے۔ تو ان صحابی کا کام تھا کہ جب قافلہ گزر جاتا تو یہ واپس اسی راستے سے جاتے جہاں تک قافلہ پہنچا تھا، واپس آتے کہ کوئی چیز گم تو نہیں گئی کسی صحابی کی۔ اب جا کر کے دیکھا راستے میں جا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آرام کرتی ہوئی ملی۔ صحابی گئے، جا کر کے زور سے کچھ کلمات کہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کی آواز، اس بندے کی آواز گونجنا تھا حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہا کے کانوں میں، فوراً اٹھ کر کے بیٹھ گئیں، بیٹے کے ساتھ پردے سے تھی، اپنا چہرہ جھکایا، اور وہ صحابی رسول تھے، ہم اور آپ جیسا بندہ نہیں تھا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ 2 ہوتا ہے تو تیسرا وہاں پہ شیطان آ جاتا ہے، جب 4 ہوتا ہے تو 5واں شیطان گھس جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو کوئی لڑکی موجود ہوتی تو شیطان کے ورغلانے سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ وہ تو پیغمبر کے تعلیم یافتہ تھے، جو صحابی حضرت عائشہ کو لینے گئے تھے، ان کا معامل، ان کا معلم، ان کا آقا، ان کا پیغمبر، ان کو ادب سکھلانے والا، ان کو اخلاق دینے والا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ اپنی ماں کو دیکھتے ہی فوراً اپنی نظروں کو نیچے کر لیا، لائے تھے اونٹ لانے کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بٹھا دیا۔ لکھا ہے کتابوں میں، منہ سے ایک لفظ ان صحابی نے نہیں نکالا۔ ایک تو ادب کا مقام ہے، ایک تو ساری کائنات کی ماں ہے، دوسرا پردے کا اہتمام ہے۔ لا کر کے حضرت عائشہ کے سامنے اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہ رکھ کر کے چڑھ کر کے بیٹھ گئی، اور مدینہ پہنچنے تک ان صحابی کا یہ عالم رہا کہ نکیل ان کے ہاتھ میں تھی، یہ پیدل چل رہے تھے، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سواری کر رہی تھی۔ چلتے گئے، رات دن ڈھلتے گئے، چونہی جیسے ہی مدینے کے اندر پہنچے تو منافقین کو ایک موقع، سنہرا موقع ان کے ہاتھ آ گیا۔ اب رسول کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی ان لوگوں نے سوچی تھی تو فوراً شروع کر دیے کہ عائشہ کے ساتھ فلاں مرد کا تعلق بن گیا ہے اور وہ محمد کا غلام ہے۔ اور حضرت عائشہ اور ان صحابی کا جو معاملہ تھا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، خود اللہ کے رسول کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ عائشہ اور یہ صحابی کا واقعہ جو ہو رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے، یہ لوگوں کے منہ کے اندر سے مجھے سننا کیا پڑ رہا ہے۔ خود حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، خود باپ بیٹی کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ بندے کے لوگوں کی ساری آواز میں، ان کے کانوں کی آواز میں گونجتی رہی کہ عائشہ کا تعلق فلاں مرد کے ساتھ تھا۔ تو ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے نازیبہ الفاظ کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر بائیکاٹ کر دیے، وہ ان کی ماں کے پاس جاتی ہے تو ان کی ماں بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے رسول کے پاس جائیں تو وہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں پر ایک سبق ہے، یہاں پر دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو جانتے تھے، تو مجھے بتائیں وہ لوگ آئیں، یہاں پر اللہ کے رسول کو معلوم کیوں نہیں ہوا کہ آقا کی پاک بیوی پر تہمت لگنے والی ہے؟ اللہ کے رسول ناراض ہے، وجہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ہے
تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ علم غیب کا ہونا میرے اور آپ کا معبود، میرا اور آپ کا مسجود، میرا اور آپ کا رب صرف اسی کے شایان شان ہے۔ علم کے غیب کی باتوں کو جاننا کسی نبی کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کسی نبی کو بتا دے علم غیب کی بات، نبی اتنا ہی بتا سکتا ہے، اس سے زیادہ بتا نہیں سکتا۔ تو ماجرا یوں ہوا، کوہرام مچ گیا، لوگوں کی زبانوں کے اندر سے عائشہ پر تہمت لگنی شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رو رہی ہے، جائے شوہر سے، شوہر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ کے پاس جائے، باپ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں کے پاس جائے، ماں بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ میں نے اپنا جو مسئلہ تھا میرے آقا سے رکھا ہے، میں نے اپنے مسئلے کو اپنے مسجود کے ساتھ رکھا ہے، اپنے مسئلے کو اپنے معبود کے ساتھ رکھا ہے، دنیا والوں کے اوپر میری نظریں نہیں پڑی، میں نے اپنا تعلق براہ راست پروردگار کائنات کے ساتھ لگا لیا، مصلی کو بچھایا، نماز پڑھنا شروع کر دی، روتی رہی، میرے آنسوؤں کے قطرے زمین پر ٹپکتے رہے، آخر وہ دن بھی آ گیا کہ اللہ رب ذوالجلال نے میری براءت کا اعلان کر دیا۔ گڑ گڑا رہی، رو رہی، اپنے اللہ کو منا رہی، کہہ رہی یا اللہ میرے باپ مجھ سے دور ہٹا رہا ہے، میرا شوہر مجھے بھی دور ہٹا رہا ہے، میری ماں مجھے دور ہٹا رہی ہے، اے اللہ اگر کوئی چوکٹ ہے تو صرف تیرا ہی دربار ہے، میں مانگوں گی تو تجھ سے مانگوں گی، میں مسئلے کا حل نکالوں گی تجھ سے نکالوں گی۔ تو آخر وہ دن بھی آ گیا، رب ذوالجلال کو کہنا پڑا الطیبات للطیبین والطیبات للطیبات۔ یہاں پر میرے رسول کی جب باری آئی، سرور کونین، سرور کائنات، سید الجن والانس، میرے آقا، میرے سرتاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو خود اللہ کو اتر کر کے قرآن کو نازل کرنا پڑا۔ اے دنیا کے لوگوں، جب موسیٰ کی باری آئی تو گواہی کسی اور سے میں نے دلوایا، جب یوسف کی باری آئی تو گواہ میں نے بچے کو تیار کیا، جب عیسیٰ کی باری آئی، عیسیٰ کی ماں پر تہمت لگی تو میں نے عیسیٰ کو زبان دے کر کے گواہ بنایا، لیکن جب میرے آقا کی باری آتی ہے، میرے محبوب کی باری آتی ہے تو خود گواہ میں ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام میرے رب کے نزدیک کتنا بڑا تھا۔ آج جو آسمان کو اونچائی ملی ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ آج جو فرش کو سجایا گیا ہے یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ اور جو آسمان کو آج چمکایا گیا ہے، وقت پر سورج کی آمد ہے، وقت پر ستاروں کی آمد ہے، وقت پر چاند کی آمد ہے، یہ بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ ہر چیز کو، چونکہ قرآن نے جب کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب میں نے تم کو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، مسلم کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے نہیں ہے، ذمی کے لیے نہیں ہے، یہود کے لیے نہیں ہے، نصارہ کے لیے نہیں ہے، میں نے تمہیں رحمت بنایا ہے تو نباتات کے لیے بھی بنایا ہے، شجر کے لیے بھی بنایا ہے، اشجار کے لیے بھی بنایا ہے، حیوانات کے لیے بھی بنایا ہے، چرند اور پرند کے لیے بھی میں نے تمہیں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے آقا کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ نباتات کے لیے اللہ کے نبی رحمت کیسے ہیں، پتھر کے لیے اللہ کے نبی رحمت کیسے بن گئے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو سن لیں، اس کی بھی مثال احادیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے اندر خطبہ دے رہے تھے، ایک وقت آیا، صحابہ نے مل کر مشورہ کیا کہ اب ممبر رسول کو تیار کرنا چاہیے، محراب کو تیار کرنا چاہیے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون پر ٹیک لگا کر کی خطبہ دیا کرتے تھے، لوگوں کو مسائل سمجھایا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا جب ممبر اور محراب تیار بن کر کے رکھا گیا تو پہلا جمعہ تھا یا پہلا وقت تھا تو اللہ کے رسول نے آ کر خطبہ دینا شروع کیا۔ وہاں پر جو پرانا استوانہ تھا، پرانا جو ستون تھا، اس کو لے جا کر کے کونے میں رکھ دیا۔ اللہ کے رسول منبر پر چڑھے ہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، سارے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے،
گڑ گڑانے کی آواز آ رہی ہے، ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ جو کونے کے اندر اسطوانہ، جو کونے کے اندر ستون رکھا گیا تھا، وہ ستون میرے رسول کی جدائی کے غم میں برداشت نہ کرتے ہوئے سسکیاں لے رہا ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول حجر کے لیے بھی رحمت ہے، پتھر کے لیے بھی رحمت ہے، حجر اشجار کے لیے بھی رحمت ہے۔ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں ابھی مجھے نبوت سے اللہ نے سرفراز نہیں کیا تھا، میں جب راستے میں جا رہا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ پتھر مجھے سلام کر رہا تھا۔ اگر رسول کی رحمت پتھر پر نہ ہوتی تو سلام کیوں کرتا؟ تو دنیا کی ساری چیز کو، ساری کائنات کو جو سجایا گیا ہے یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ میں اور ایک جملہ بتاؤں، جو پسینے کے اندر خوشبو سے اسے بدل دیا گیا، یہ بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے پسینے کی بات نہیں ہے، اگر ہمارے جسموں سے پسینہ آتا ہے تو آدمی بیٹھنے کے لیے، بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو پسینے کی بات آ رہی ہے میرے آقا کی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بصرے کے امام تھے، خطبے کے لیے آئے تھے، لوگوں کا مجمع کھچا کھچ بھرا تھا، وہاں سے حضرت انس دروازے سے آ رہے تھے، خوشبو مہک رہی تھی۔ یہاں پر بھی ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، زمانے قدیم میں ہوتا ایسا تھا کہ مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا امام کا انتظار کرتا رہتا۔ آج اس کا برعکس ہمارا ماحول ہے، آج امام کو آ کر کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ کہیں 4 لوگ آ جائیں تو میں اپنی بات کو شروع کروں، اپنا بیان دینے لگ جاؤں۔ ہر مساجد کا حال ایسا ہے، 1 گھنٹہ ہونے کو نہیں 4 لوگ یہاں پر رہتے ہیں، امام خود یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ہماری امت بے غیرت امت چلی تو کہاں چلی گئی ہے۔ مسائل سمجھانے کے لیے بس 1 جمعے کا دن ملتا ہے، اگر ہماری امت کے دلوں سے دینی شعور ختم ہو گیا ہے تو خدا کی قسم ہماری امت کبھی ترقی کر نہیں سکتی۔ تو بصرہ کا وہ مقام ہے، مسجد ہے، حضرت انس باہر سے تشریف لا رہے، وہاں پر مجمع لوگوں کا کھچا کھچ بھرا ہوا بیٹھا ہے، حضرت انس آگے تشریف لاتے ہیں، لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ جو اندر آنے والا وہ انس ہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، جو کچھ ہونا تھا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چند لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں، انس یہ تو ہمیں بتائیں آج جو آپ نے اندر سے آیا ہے، آپ کی خوشبو آتی ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ انس ہی آ رہا ہے، مجھے بتائیں کہ جو آپ کے جسموں سے خوشبو آ رہی تھی، آپ کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی، آپ نے خریدا کہاں سے ہے؟ یہ کس عطار سے تم نے یہ خوشبو کو خریدی تھی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ عام خوشبو نہیں ہے، یہ عام عطار کی دکان سے میں نے خریدی نہیں ہے، یہ خوشبو وہ نہیں ہے جو تم لگاتے ہو، یہ خوشبو کی مہک الگ ہے، یہ خوشبو کا جو پس منظر ہے اس کا ہی الگ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، میں نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا کہ آقا کے چہرے پر پسینے کی جھلکیاں لگ رہی تھی، پسینہ نکل رہا تھا، میں گیا اپنی انگلی کو اٹھایا، اس پسینے کو لے کر اپنی انگلیوں کو لگایا، لگانے کے بعد اس کے قطروں کو میں نے اپنی باطل میں جمانا شروع کر دیا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جب بھی میں لگاتا ہوں اپنے جسم پر امت پہچان لیتی ہے کہ یہ رسول اللہ کا خادم انس ہی آ رہا ہے۔ تو یہ جو پسینے کو خوشبو میں تبدیل کیا گیا یہ بھی میرے آقا کا صدقہ تھا۔ تو غرض ایک جملے کے اندر میں بتاؤں، ایک حدیث لوگوں کے جو منہوں کے اندر پھر رہی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اس کا ترجمہ ہے خود اللہ کہتا ہے اپنے محبوب سے، اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ حدیث کو اگرچہ یہ حدیث غلط ہے لیکن اس کا جو معنی ہے، اس کا مطلب بالکل صحیح ہے، چونکہ کوئی بھی صحیح بات جب تک اللہ کے رسول نے نہ کہی ہوتی ہے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ غلط بات ہے۔ چلے میں آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔
تو یہ سب جو تعریفیں ہیں اس میں اللہ نے خود بیان کیا ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے پیارے آقا، اے میرے محبوب، اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے نور نظر، جب تمہیں میں بنانے کا ارادہ نہ کرتا تو میں کائنات کو سنوارنے کی مجھے ضرورت نہیں تھی، میں نے تمہیں بنایا ہے تبھی تو یہ کائنات سج رہی ہے۔ کیونکہ آج ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ میں میری امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو آج ہماری امت بھٹکی ہوئی ہے، راہ حق سے سرک رہی ہے، گمراہ بن رہی ہے، انہی میں میرے آقے کے تعارف کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج جو مساجد کے اندر، آج جو چوراہوں کے اندر، آج جو راستوں کے اندر میلاد بنایا جاتا ہے، ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے، میلاد منانے والوں کے لیے میری ضروری بات ہے۔ یہ بات اچھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مہینے مبارک کے اندر ولادت میرے آقا کی ہوئی ہے، اس وقت خوشی منانا یہ بھی ایمان کا جز ہے، لیکن یاد رکھے خوشی منانا ہے تو میرے آقا کی اطاعت کے ساتھ خوشی منانی ہوگی، میرے آقا کی ہدایت کے ساتھ خوشی منانی پڑے گی۔ جو احادیث کی روشنی ہے اس کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منائیں گے تو وہ بارگاہ خدا میں منظور ہے، ورنہ تو مردود ہے۔ جو میلاد کے نام پر میرے آقا کی دھجیاں اڑائی دیتی ہے، اسے سینے کا دل دھڑکنے لگتا ہے، زبان منہ کے باہر لٹکنے پڑ جاتی ہے۔ میلاد منانا غلط نہیں، میلاد بنانا ایمان کا جز ہے۔ یاد رکھے جس ماہ کے اندر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت خوشی منانا تو مومن کی علامت ہے، اگر اس نے خوشی نہ منائے تو وہ منافق ہے۔ خوشی منائے، یقیناً منائے، خوشی کا اظہار کریں، یقیناً کریں، لیکن اس طریقے سے نہیں کریں جو آج کے دور میں یہ امت مسلمہ بے راہ روی کا شکار بن گئی ہے۔ ہماری دماغیں محدود ہیں، ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کو نہیں سمجھا، تبھی تو ہم ایسے چوراہوں پہ رسول کے نام پہ نعرے لگا کر نماز کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے رسول کو صحیح سمجھا ہوتا تو خدا کی قسم ہم اس طرح کے حرکات نہ کرتے جو آج ہماری امت چوراہوں پہ کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی آئے، ولی ہو، محدث ہو، عالم ہو، مفتی ہو، ابدال ہو، میں ایک سٹیپ آگے چڑھ کر کے کہتا ہوں صحابہ ہو، لیکن اس سے آگے چڑھ کر اور کہتا ہوں انبیاء بھی ہو، ساروں کا تذکرہ ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں ساروں کا تذکرہ ولادت پہ شروع، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ساروں کو ایک طرف رکھے، سارے ولیوں کو ایک طرف رکھے، سارے ابدال کو ایک طرف رکھے، سارے محدث کو ایک طرف رکھے، سارے علماء کو ایک طرف رکھے، سارے صحابہ کو ایک طرف رکھے، سارے نبیوں کو ایک طرف رکھے، ایک طرف میرے آقا کو رکھے۔ میرے آقا کی تعریف نہ ولادت سے شروع ہوتی ہے اور نہ وفات پر ختم ہوتی ہے۔ یہ معمولی میرے آقا کی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ میرے آقا کا جو تذکرہ ہے میلاد سے شروع ہوتا ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اس وقت سے شروع ہوتا ہے جبکہ آدم ابھی مٹی بھی کے پتلے بھی نہیں تھے، اس وقت بھی میرے آقا کے چرچے آسمان پر چل رہے تھے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میلاد سے میرے آقا کے تذکرے شروع ہوتے ہیں، میرے آقا کی شان میلاد سے شروع ہوتی ہے، میرے آقا کے اخلاق میلاد سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ میری بات میں نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھنے والا ہے تو قرآن پڑھ کر کے دیکھے۔ جو آج مجلسیں لگائی جاتی ہیں، جو آج جشن چلائے جاتے ہیں، یہ جشن چلانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جشن چلائے ہیں۔ ایک جشن عالم ارواح کا تھا، وہاں پر سارے لوگ موجود تھے، میں تھے، آپ تھے، ہمارے نسلیں تھے، ہمارے خاندان تھے، صحابہ تھے، انبیاء تھے، سارے تھے۔ ساروں کے سامنے رب ذوالجلال نے کہا الست بربکم، اے میری تمام روحو کیا تم یقین کرتے ہو، اس بات کا اقرار کرتے ہو کیا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تمہارا کرتا دھرتا میں ہوں، کیا تم مانتے ہو؟
ساروں نے کہا بلا کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ تو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں۔ یہ مجلس تو عام تھی، اس میں بھی تھے، آپ بھی تھے، ساری امت تھی۔ پھر رب ذوالجلال کا ایک وقت وہ بھی آیا، میرے معبود کو، میرے اللہ کو، میرے رب کو رسول کی شان بیان کرنے کے لیے اور ایک مجلس لگانی پڑی۔ یہ کوئی عام مجلس نہیں تھی، یہ مجلس خطیب بیان کرنے والا خود اللہ تھا۔ جس عنوان پہ بات کی جا رہی تھی شان مصطفیٰ تھی، سامنے لوگوں کا مجمع سارے انبیاء کا تھا، اس میں عام آدمی کوئی بھی نہیں تھا۔ بات کرنے والا، بیان کرنے والا اللہ ہے، سننے والے نبی ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو میرے آقا کا تذکرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جبھی تک دنیا کے اندر کسی، اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ تنہا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میلاد آتی ہے تو میرے آقا کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خود قرآن کے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، امت کو بٹھایا، امت سے مراد انبیاء ہیں، انبیاء کا مجمع ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میرے انبیاء، میں نے تم کو حکمت دی، میں نے تم کو علم دیا، میں نے تم کو تفکر دیا، میں نے تم کو تدبر دیا، میں نے تمہیں بلاغت عطا کی، میں نے تمہیں فصاحت عطا کی۔ سب کچھ دینے کے بعد، نبوت بھی دینے کے بعد مجھے ایک بات بتائیں، میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ انبیاء نے کہا اللہ بتائیں، ہم سننے کے لیے تیار۔ تو اللہ نے کہا لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی نبی کو میں دنیا میں بھیج دوں وہ نبوت کا دعویٰ کرتا رہے، اس کے دوران میرا محبوب پیغمبر خدا، سرور کائنات، سید الانبیاء، سید الرسل، سید المرسلین، سید الکونین والانس اگر تمہارے درمیان میں آ جائے تو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنی نبوت سے ہاتھ اٹھا دو، جا کر کے امام میرے آقا کو ماننا، میرے محبوب کو ماننا۔ اس وقت امام تم نہیں رہوگے، اس وقت تو امام محمد رسول اللہ رہے گا۔ یہ جو شان آج ہم ربیع الاول کے مہینے میں شروع کر رہے ہیں، یہ شان تو بعد میں ہے، یہ شان تو مخلوق کی ہے۔ خود خالق میرے پیغمبر کی شان امت کے سامنے، انبیاء کے سامنے بیان کرتا ہوا مجلس کو قائم کیا تھا۔ تو ایک جملے کے اندر میں یوں کہوں کہ میرے آقا کی شان نہ ولادت سے شروع ہوتی ہے اور نہ وفات پہ ختم ہوتی ہے، بلکہ یہ ہے میرے آقا کی شان اس وقت سے شروع ہوتی ہے جو رب کائنات تنہا تھا، جنت میں جانے کے بعد میرے آقا کی شان ختم ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کسی ماں کے پیٹ سے ایسا لڑکا نہیں جنا کہ وہ میرے آقا کی شان بیان کرتا چلا جائے۔ خود قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، اے میرے پیغمبر دنیا میں کوئی آدمی کو میں نے ایسا نہیں بنایا جو تیری شان بیان کر دے۔ اگر میں پیدا ہونے والے بچے کو گویا ہی عطا کر دوں، اگر وہ ماں شروع کرنے سے پہلے تیری تعریف کو شروع کرنا چلے اور میں اسے 1 سال لگا دوں، 2 سال لگا دوں، ہزاروں سال کی عمر بھی دے دوں، اگر وہ پوری زندگی پر تیری شان بیان کرنا چاہے تب بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ میں ہر وقت آپ حضرات کے سامنے معذرت کرتا ہوں، کیونکہ جب بھی رسول کی سیرت کو بیان کی جاتی ہے، رسول کے اخلاق پر روشنی ڈالی جاتی ہے تو وقت کے دامن کو دیکھا نہیں جاتا، وقت کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے۔ ابھی بات کرنے والے کو یہ دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش اور 2 گھنٹے میرے آقا کی سیرت پہ روشنی ڈالنے کے لیے مجھے مل جاتی، لیکن آج افسوس ہے چند منٹ زیادہ ہو جائے تو باہر راستے میں ہماری امت منہوں سے نازیبا الفاظ نکالنے لگتی ہے، چونکہ دین کا شور ختم ہو چکا ہے، مٹتا ہی چلا گیا ہماری امت کے اندر۔ چلے تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 چیزیں ہیں، ایک ولادت ہے، ایک مقصد ہے۔ ذرا توجہ سے اس بات کو سنیں، میں اپنی بات ختم کرنے چلا ہوں۔ ولادت کو ابو لہب نے سمجھا تھا، مقصد کو ابو بکر نے سمجھا تھا۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو ابو لہب نے مال کو خرچ کیا تھا،
چونکہ اس نے ولادت کو دیکھا تھا، مقصد کو نہیں سمجھا تھا، لیکن جب مقصد کی باری آتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک مجمع تھا، صحابہ کا مجمع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی مال کو اکٹھا کرنا ہے، کام اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ سارے لوگوں نے اللہ کے رسول کے دربار میں مال کو لے جا کر کے اکٹھا کر دیا۔ سارے لوگوں سے پوچھا عمر تم کیا لائے ہو؟ یا آقا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آدھے گھر کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈال دیا ہوں، بتاؤ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے میرے گھر کی ساری چیزوں کو لا لیا ہے، گھر میں چھوڑا کیا ہے؟ میں نے آپ کو اور اللہ کے رسول کو گھر کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو لہب نے ولادت کو سمجھا تھا، ابو بکر نے مقصد کو سمجھا تھا۔ ولادت کو سمجھنے والا مقصد کو نہیں سمجھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ بے ایمان دنیا سے چلا گیا۔ اگر اللہ کے رسول کے مقصد کو سمجھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتا۔ بالکل ایسی ہی مشاہبات آج ہماری قوم کے اندر ہے۔ آج ہماری امت نعرے بازوں پہ اتری ہوئی ہے، نعرے رسول، نعرے مصطفیٰ۔ دیکھیں یہاں پر ایک جملہ میں کہتا ہوں، جو جلوس محمدی ہے، جلوس محمدی اس وقت صحیح ہے جب اس کے اندر اطاعت محمدی ہو۔ اگر اطاعت محمدی نہ ہو اس جلوس محمدی کا کیا فائدہ ہے جس کے اندر اطاعت محمدی نہ ہو؟ چوراہوں پہ آج چیخے مارنے والے، نعرے لگانے والوں سے پوچھے کہ ان کی نمازیں کہاں جاتی ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ نے یہ بتایا تھا کہ دنیا کے اندر جاؤ، میری ولادت کا موقع آئے گا، ماہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، تم میری شان کے اندر قصیدے پڑھنے لگو، نماز کو چوپاٹ کر دو، یہ کہا تھا میرے آقا نے؟ خدا کی قسم جو آج یہ نعرے لگاتے ہیں، اگر نماز نہ پڑھے، میرے رسول کے دل کو چھلنی کرے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے بنایا ہے۔ جو بندہ نماز چھوڑ کر حیوانوں کی زندگی گزارتا ہے، چوپاؤں کی زندگی گزارتا ہے، اس سے بڑھ کر کے مجھے تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ اجرالے نعرے لگانے والوں سے پوچھے کہ وہ میرے آقا کی شان تو بیان کرتے ہیں، کیا انہوں نے میرے رسول کی تکلیفیں نہیں دے رہی ہیں؟ نماز چھوڑ کر میرے آقا کے جگر کو، نماز چھوڑ کر کے میرے رسول کے زندگی کو، رسول کے جسم اطہر کو، رسول کے روح کو آج جو لوگ تڑپائے جا رہے ہیں وہ اس خوشی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم رسول کا شان منانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ منافقت کام نہیں کرے گی۔ میلاد منائیں، ضرور منائیں، لیکن منافقت نہیں چلے گی، منافقت نہیں چلے گی، محبت کام آئے گی۔ محبت کا نام یہ ہے، رسول کے محبت کے نعرے لگائیں، ضرور لگائیں، لیکن نماز کو نہ چھوڑے، لیکن قرآن کو نہ چھوڑے، زکوٰۃ کو نہ چھوڑے، روزوں کو نہ چھوڑے، دینداری کو نہ چھوڑے۔ اگر آدمی نماز کو چھوڑ دے، درود و سلام کو چھوڑ دے، صلاۃ و سلام کو چھوڑ دے، صرف رسول کے نعرے لگائیں، یاد رکھیں وہ پکا منافق ہے۔ اگر لاکھ بھی کہے کہ میں محمدی ہوں تو محمدی ہو ہی نہیں سکتا، وہ منافق ہے۔ رسول کے لائے ہوئے مشن کو چھوڑ کر کے میں رسول کا محبت ماننے والا کہلاؤں، یہ ہو سکتا ہے؟ نماز کو چھوڑ دوں، قرآن کو چھوڑ دوں، رسول کے شان میں قصیدے پڑھنے لگوں، رسول کے شان میں تعریفیں کرنے لگوں، کیا میں منافق ہوں یا رسول کا محبت کرنے والا ہوں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اگر میری بات جھوٹ نکلی تو خدا کی قسم کینچی آپ کی ہوگی، زبان میری ہوگی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے ہم جو جلوس محمدی بنا رہے ہیں یا رسول کے دل کو چھلنی کر رہے ہیں۔ ہاں جلوس نکالیں، لیکن وقت پر نماز پڑھے تو تبھی مانیں گے کہ یہ محمدی ہے، ورنہ تو یہ میرے آقا کے ساتھ منافقت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے، قرآن نے خود کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی رسول آیا کر کے کہنے لگے اماں عائشہ جان، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تو ہماری مائی جان ہیں، آپ تو ہماری والدہ ہیں۔ اللہ کے رسول کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا سونا، سب کچھ آپ اس بات کا علم رکھتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، میرے آقا کے اخلاق کو نہیں پڑھا۔ میرے آقا کی زندگی قرآن ہے، میرے آقا کے اخلاق قرآن ہے، میرے آقا کا اعمال قرآن ہے، سب کچھ میرے آقا کا قرآن ہے۔
ایک جملے کے اندر رب کائنات نے بتا دیا انک لعلی خلق عظیم، اگر تو قرآن پہ عمل کرنا شروع ہو جا، میں خود قیامت کے دن تجھ پر سیل لگا کر کے کہوں گا کہ تم محمد کا سچا عاشق ہے۔ دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں سچا عاشق ہوں، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، خود رب کائنات کہہ رہا ہے قیامت کے اندر جہاں پر آدم کی بھی امت ہوگی، محمد کی بھی امت ہوگی، میں تجھے ایک طرف کروں گا اور کہوں گا جا دنیا کے اندر تو قرآن کا عامل تھا، قرآن پہ چلنے والا تھا، تو سچا عاشق محمدی ہے۔ خود اللہ کہہ رہا ہے قرآن پہ عمل کرو، اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ یہ محمدی ہے۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں محمدی ہوں، نعروں کی ضرورت نہیں ہے کہ میں محمدی ہوں۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سیرت رسول کی روشنی میں صرف ایک ہی بات ہے، سچا عاشق رسول وہی ہے جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک پر عمل کرے۔ تو آج بالخصوص یہ مبارک مہینہ ہے، چونکہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک کے اندر ولادت ہوئی ہے، ہم سب کی خوش نصیبی ہے، سعادت ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ جس طرح رمضان کے اندر آدمی برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کم از کم اتنا اس مہینے کا احترام کر لے، گناہوں کو چھوڑ دیں، چونکہ اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہر ہفتے کے اندر میرے اور آپ کے اعمال نامے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ میں اور مہینوں کی بات نہیں کرتا، میں تو خصوصاً اس مہینے کی بابرکت مہینے کی بات کر رہا ہوں، ربیع الاول کے، جس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے اندر ہمارے اعمال ناموں کو فرشتے پیش کریں گے، دیکھیں گے، اٹھائیں گے میرے آقا، دیکھیں گے میری امتی میرے دنیا سے جانے کے بعد دین کے حلیے کو بگاڑ دیا ہے، تو خدا کی قسم کہ نبی کی دل کو درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ دیکھیں گے فلاں بندہ ہے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اس نے قرآن کی تلاوتیں نہیں کہی ہیں، بس اس کے شوق پورے ہوئے تھے، جو غیروں کے تھے وہ بھی یہ میرے نام پہ کرتا رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوگی۔ میں امت کی خاطر دنیا میں سسکتا رہا، بلاتا رہا، تڑپتا رہا، کروٹیں لیتا تو میری امت کو میں یاد کرتا، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ آج میرے امت آج میرے دل کو چھلنی کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بدعات کو چھوڑیں، خرافات کو چھوڑیں، بس میلاد کا پیغام ہی یہی ہے کہ قرآن پاک پر صحیح عمل کریں، اس سے علاوہ اس سے زیادہ اللہ کے نبی نے کوئی تعلیم ہمیں نہیں دی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح میلاد قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔